لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، بسلسلہ ولادت امام زین العابدین علیہ السلام اس جشن کا انعقاد کیا گیا، لہذا میں آغاز گفتگو سے پہلے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان تمام مقامات پر موجود تمام محبان زین العابدین سے میری گزارش ہے کہ فرش مسرت پر تشریف لے آئیں. یہ فرش کوئی معمولی فرش نہیں ہے، اس فرش پہ بیٹھنا بھی عبادت ہی ہے، اور عبادت سے دور رہیں جب ذکر زین العابدین ہو رہا ہو، یہ بہرحال عقل مندی کی دلیل نہیں ہے. اور بالخصوص میں گزارش کر رہا ہوں جناب انجم معروفی صاحب سے، قبلہ آپ اس دائس کی زینت بنیں، شعراء کرام میں آپ کا نام ہے. بہرحال بزرگ شعراء کرام جو عالمی شہرت یافتہ شعراء کرام ہیں وہ بھی بہرحال مصروف ہیں، بہت زحمت سے تاخیر سے آئے ہیں. نظامت کے فرائض بھی بہرحال قبلہ بعد میں انجام دیں گے انشاءاللہ. یہاں کوئی نظامت کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس گھر کا ہوں، میرا گھر ہے، میرا وطن ہے، میرے لیے اپنی جگہ ہے. لہذا بغیر تمہید کے، بغیر کسی تکلف کے میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا. گزارش صرف اتنی ہے کہ جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے کہ جو حضرات بھی بلا وجہ یہاں وہاں کھڑے ہوں وہ فرش پہ بیٹھ جائیں. اگر کوئی وجہ سے مصروف ہے تو ان کا مسئلہ دوسرا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، ذکر سید سجاد ہونا ہے، اور میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے بندوں کی خلقت کا مقصد بیان کیا. بہت طولانی گفتگو مقصود نہیں ہے، کیونکہ محفل میں مزاج ہوتا ہے کہ اشعار سنے جائیں، لیکن کیونکہ شعراء کرام ابھی محو استراحت ہیں، تب تک میں بطور پیشخانی حاضر ہوں تاکہ اپنی بات بھی آپ تک پہنچ جائے، تھوڑا سا ان کو آرام کا موقع بھی مل جائے. یہ اس امام کا تذکرہ ہے جسے سجاد کہا جاتا ہے. کیا اس گھرانے میں کوئی اور سجدہ نہیں کرتا؟ میں اس گھر کا ہر فرد سجدہ کرنے والا ہے، ہر نعمت پہ سجدہ کرنے والے افراد ہیں. جہاں دیکھیں کسی میں کوئی خوبی نہ ہو وہاں اپنے آپ کو کسی کمال سے منسوب کر لینا بڑے کمال کی بات نہیں ہے، آسان بات ہے. کوئی نہیں، لہذا ہم سب کچھ ہیں. لیکن جہاں سبھی صاحب کمال ہوں وہاں کسی خاص لقب سے مخصوص کرا لینا اپنے آپ کو، اسے کمال کہا جاتا ہے. جس گھرانے کی ہر فرد کے سجدے کا جواب نہ ہو وہاں کوئی سید سجاد ہو جائے، یہ بہرحال منزل کمال ہے. میں نہیں جانتا کہ آخر کس زاویے سے، کس جہت سے، کس عنوان سے میں تعارف کراؤں.
جو محتاج تعارف نہ اس کا تعارف کیا ہو سکتا ہے؟ علماء و طلباء تشریف فرما ہے، ہمارے ہاں منطقی اصطلاح ہے بدیہیات کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ جو اوضح الواضحات انہیں ہم کیا تعریف کرائیں گے؟ تعریف تو ان کی ہوتی ہے کہ جو تھوڑا سا کہیں چھپے ہو، پوشیدہ، انہیں واضح کیا جائے۔ جو خود آشکار ہو انہیں ہم کیا آشکار کریں گے؟ یہ تو ہم الفاظ سجا کر اس لیے لے آئے تاکہ ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہمیں بھی کمال مل جائے۔ اگر ان کی بارگاہ میں شرف قبولیت مل جائے تو یہ ہمارے لیے باعث کمال ہے، وہ محتاج تعارف، محتاج الفاظ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، حقیقت تو یہ ہے کہ اس بارگاہ میں، اس گھرانے میں ہر آدمی سجدہ کرنے والا، ہر فرد عبادت کے عنوان سے کمال کی منزل پر فائز ہے، مگر ہاں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کو زین العابدین کہا گیا۔ میں اکثر جملہ کہہ کر شاید میں نے یہاں تذکرہ کیا تھا، عبادتوں کے لیے خلق سبھی ہوئے ہیں، عبادتیں کرنا بقصد ثواب یہ ہمارا آپ کا کام ہے، مگر عبادت گزاروں کی زینت بن جانا یہ خاندان اہل بیت کی فرد کا کمال ہے۔ عزیزو، میں اپنے ان بچوں کے لیے صرف بات عرض کروں کہ ہم جس امام کو زین العابدین کہتے ہیں، اکثر یہ غلط فہمیاں عوام میں رائج کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں کہ نماز، عزاداری، عبادت یا ماتم، مجلس یا مسجد۔ میں کہتا ہوں عزیزو، اس موضوع پر یا اس عنوان سے محبان اہل بیت کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہماری نگاہیں تاریخ کے سب سے بڑے عزادار کو تلاش کرتی ہیں تو ہماری نظر جا کر کے چوتھے امام پہ ٹک جاتی ہے کہ ان سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب عبادت گزاروں میں ہم تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر نگاہ جا کر کے اسی چوتھے امام پہ ٹک جاتی ہے جسے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ غرض اس ایک امام کے کردار سے یہ بات واضح ہو گئی ہے، جتنا بڑا عزادار ہوگا اتنا بڑا عبادت گزار بھی ہوگا۔ عبادت اور عزا میں ٹکراؤ نہیں ہے، ورنہ میرے چوتھے امام سے بڑا وارث کون ہوگا امام حسین کا؟ ان سے بڑا عبادار کون ہو سکتا ہے؟ مگر ہاں، جہاں عباداری میں ان سے بڑا کوئی وارث نہیں، ان سے بڑا کوئی حقدار نہیں پرسہ لینے کا، وہیں عالم عبادت بھی یہ ہے کہ بھوک و پیاس ضرور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ضرور ہیں، دنیا کے مصائب و آلام ضرور ہیں، مگر اس کے باوجود سجدے میں کمی نہیں ہے۔ کائنات کی ساری مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے بعد بھی سجدے اور عبادت میں کمی نہ کر کے ہمارے چوتھے امام نے قیامت تک آنے والے ہر عبادت گزار کو ایک درس دے دیا ہے۔ میں اکثر چیلنج کے ساتھ کہا کرتا ہوں، اگر واقعہ کربلا جیسی مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے سجدے نہ کیے ہوتے تو آج کا یہ انسان ذرا سی مصیبت کے بعد سجدے سے انکار کر دیتا۔ اللہ نے اتنی مصیبتیں ڈال رکھی ہیں، نماز کیوں پڑھیں، اتنی آفتیں ہیں، عبادت کیوں کریں؟ مگر جیسے ہی شیطان مصیبتوں میں گرفتار مومن کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم پر اتنی آفتیں ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہو، دل جواب دیتا ہے، ہم پر پڑھنے والی مصیبتیں عابد بیمار سے زیادہ نہیں ہیں، ہم پر پڑھنے والی آفتیں فیض سجاد سے زیادہ نہیں ہیں۔ اتنی مصیبتوں کے بعد اگر وہ فیض سجاد ہو سکتے ہیں تو ان کے ماننے والے مصیبتوں سے آ کر کے عبادت چھوڑ نہیں سکتے، سجدہ ترک نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں؟ یہ درس ایسا کہتے ہیں قیامت تک کے لیے سجدہ کرنے والوں کو سلیقہ دے دیا۔ عزیزان محترم، اسی امام کو جسے زین العابدین کہا گیا، جسے سید سجاد کہا گیا، القاب کی وجہ اکثر آپ جانتے ہیں، مجھے صرف انہیں لقب پہ گفتگو کرنے مختصر سی، اور پھر انشاءاللہ شعرا اور نظمیں آپ کے حوالے ہوں گی۔ سید سجاد سجدہ کرنے والوں کے سردار، روایت کہتی ہے کہ آپ ہر نعمت پہ سجدہ کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی نعمت ملتی فوراً سجدہ، باغات لگا رکھے تھے، ہر درخت کے نیچے سجدہ۔ مجھے جو بات عرض کرنی، ہر نعمت پہ سجدہ کرنے والا میرا چوتھا امام۔ تاریخ کہتی یہ ہے کہ مولا جب کبھی دو مومنین میں صلح کراتے تھے تب بھی سجدہ کرتے تھے۔
جب دو مومنین میں صلح کراتے تھے تب بھی سجدہ کرتے تھے. مجھے نتیجہ مل گیا گویا ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی نگاہوں میں دو مومنین میں صلح کرا دینا نعمت پروردگار ہے جو سب کو نہیں ملتی. دو مومنین میں صلح کرا دینا اللہ کی نعمت ہے. یہ شرف سب کو میسر نہیں ہوتا. اور ایسی نعمت ہے جب امام کو بھی ملتی ہے تو امام سجدہ شکر کر رہا ہوتا ہے. عزیزو میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا. غرض کربلا کے اس وارث نے جس نے کربلا سے لے کر کے شام و کوفہ تک کے سارے مصائب برداشت کیے, اس نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر مومنین میں اختلاف ہو جائے تو صلح کرانا تمہاری ذمہ داری ہے اگر میرے ماننے والے ہو. اور اگر ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو صلح کراؤ یا فساد کراؤ یا اختلاف کراؤ یا جھگڑے کراؤ. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے مومنین میں اختلاف پیدا کیا غرض ہماری سیاست سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہ گیا. عزیزو یہ وہ ہمارا امام ہے. میں نے شاید یہاں کسی خطبے میں تذکرہ کیا تھا کہ دنیا شہنشاہی کی طلبگار ہوتی ہے. امام سجاد اس امام کو کہتے ہیں جو عربی شاہ بھی ہے عجمی شاہ بھی ہے, جس کا دادیال بھی شاہ ہے نانیال بھی شاہ ہے. دادیال دیکھنا ہے چوتھے امام کا تو علی جیسا دادا, بنی ہاشم کی شاہی, ان کا وقار, ان کا شرف. نانیال دیکھنا ہے تو تاریخ عجم میں خود نبی فرماتے ہیں اللہ نے عرب و عجم ملا کر کے عرب سے قریش کو چنا, عجم سے نوشیروان عادل کے اس قبیلے کو چنا گیا. چوتھے امام کی والدہ اسی گھرانے سے تھیں. یعنی عرب کی شاہی اور عجم کی شاہی جب ملی تو میرا چوتھا امام وجود میں آیا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لہذا دولت اور شاہی کے محتاج یہ لوگ نہیں ہوا کرتے, اور یہی وجہ ہوتی ہے شاید کہ جب ایسا عرب و عجم کی شاہی کا امتزاج بندھے ہاتھوں کے ساتھ بھی اگر دربار میں آ جائے تو تخت پہ بیٹھا ہوا بادشاہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ کون آ گیا ہے. اسے پریشانی ہونے لگتی ہے, اسے ایک حیرانی ہونے لگتی ہے کہ آخر ہم کس طرح سے کلام کریں. عزیزان محترم, میں کس زاویے سے گفتگو کروں چوتھے امام کے حوالے سے. اگر آپ غور کریں تو جہاں یہ کمالات ہیں شاہی کے عنوان سے, جہاں یہ کمال ہے عبادت کے عنوان سے, جہاں اگر علم کی بات ہو, میں کیا کہوں, باب علم کا پوتا ہے, اس کے علم کے اوپر بھلا ہم جیسے کیا بولیں گے. سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. اگر میں اپنے لفظوں میں کہوں, ہمارے چوتھے امام نے جو اپنے علمی کمالات کا مظاہرہ کیا اس دور میں کہ جب ہر طرف سے حکومت کے جاسوس پہرا لگائے بیٹھے تھے کہ حسین کا لاڈلا کہیں تبلیغ تو نہیں کر رہا ہے, اگر یہ تبلیغ پہ آ جائے گا تو ہماری خود ساختہ حکومت تباہ ہو جائے گی, جھوٹ کے پائے پہ کھڑی ہوئی یہ شاہی مٹ جائے گی. لہذا تبلیغ سے روکا جائے, بیان پہ پابندی ہے. مگر اس خاندان کے اس عصمت کے پیکر نے اپنے تبلیغی روش کو دعاؤں کا غلاف پہنا کر کے دنیا کو بتا دیا دیکھو ہم اپنے فرائض سے کبھی ہمیں کوئی روک نہیں سکتا, اور ہم جب بات کرنے پہ آئیں گے تو ایسے پیرائے میں بات ہوگی کہ عام آدمی سمجھ نہ پائے یہ دینے کی بات کر رہے ہیں کہ لینے کی بات کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دنیا نے دعا کا معنی مانگنا جانا تھا. دعا کر رہے ہیں, اللہ مانگ رہے ہیں, قسم خدا کی میرے چوتھے میں دعا میں نہ جانے کیا کیا دے دیا. ہر اعتبار سے غور کر کے دیکھیں آپ. عزیزو, بآخری فقرہ ناظم صاحب تشریف لا چکے ہیں, انشاءاللہ اپنے اعتبار سے پروگرام چلائیں گے, اور جتنی دیر مجھے حائل ہونا تھا میں حائل ہو چکا. صرف ایک گفتگو, ایک بات, ایک جملہ صرف کہنا ہے چوتھے امام کے حوالے سے فقط. ہم لوگ بہرحال خطیب تو نہیں ہیں, اس بارگاہ کا کرم ہے کچھ بول لیتے ہیں.
اپنوں میں بولنا کون سے کمال کی بات ہے؟ دیکھیں بنا بولے آپ واہ واہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بھئی اپنوں میں بولنا کون سی کمال کی بات ہے؟ نہ بولو تب بھی واہ واہ ہوتی ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے خطیب وہ ہے جو غیروں میں ایسا بولے، غیروں میں ایسا بولے. میں آپ کو یاد دلاؤں منظر آسان بن گیا نا. ہمیں اپنے میں ابھی کھا پی گئے ماشاءاللہ سیراب ہو کر کے بیٹھے ہیں، بہترین کھا کے بہترین بول لیں، کون سے بڑے مسئلے کی بات ہے؟ مگر ہاں اگر یہ بتا دیا جائے گور صاحب جہاں بولیں گے آپ وہاں اپنا کوئی نہیں ہے، سارے دشمن ہیں، سب تڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جملہ غلط بولا تو خیر نہیں ہے، تو ویسی آدھی ہوا نکل جائے بھیا بولیں کیا؟ ایک لفظ پہ اگر تنقید ہونے لگے گی تو. اور نہ کہ مصیبت زدہ ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، دشمن کا دربار ہو، ہر طرف دشمن نگاہیں ہوں، پھر تو شاید جملے بھی ہم جیسوں سے ادا نہ ہو پائیں گے. مگر قسم خدا کہ میں کیا کہوں، آخری جملہ ہے، میں نے بات تمام کر دی اسی کے اوپر. میرے چوتھے امام نے جو اپنے خاندان کی خطابت دکھلائی ہے دربار کے اندر بندے ہاتھوں کے ساتھ اس مصیبت کے عالم میں، جب میرے امام نے خطابت شروع کی تو میں جملہ کہوں کہ تخت پہ بیٹھا ہوا وہ بادشاہ، وہ فقیر کہ جسے انکار تھا نبوت کا بھی، دین کا بھی، یا دین کا منکر بھی تھا، نبوت کا منکر بھی تھا، مگر میرے چوتھے امام نے اس انداز سے خطابت کی ہے کہ وہ منکر آدمی گھبرا کے کہتا ہے جلدی جاؤ اللہ کی رعائی کا اعلان کرو، نبی کی نبوت کا اعلان کرو. خطابت اسے کہتے ہیں اس لہجے میں خطابت ہو منکر رسالت خود رسالت کا اعلان کرانے پہ مجبور ہو جائے. گھبرا کے کہا جا کے اعلان دو. شاید میرے چوتھے امام نے کہا بس میں یہی تو چاہتا تھا، آج تیرے دربار سے میرے جد کی رسالت کا اعلان ہو جائے، دنیا جان جائے قیام کرنے والا باغی نہیں تھا، رسول کا وارث تھا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.